بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جانیں گے قبر کے اندر کون کون سے سوال و جوابات ہوتے ہیں، اور اسی کے بارے میں قبر میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس برزخ میں تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ من ربوں کا، یعنی تم یہاں کیسے پلو گے؟ تو اگر عالم برزخ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا یقین سیکھ کر اور بنا کر اور بچا کر لے گیا تو جواب دیں گا کہ ساری ضرورتیں اللہ براہ راست پوری کرے گا کہ اس نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب دنیا میں ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی اس کو براہ راست اللہ جل شانہ سے لینے کے لیے نبیوں کے ذریعے اعمال دیے اور اس پر کام بنانے کے وعدے کیے، کیونکہ جس طرح چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح اعمال سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے چیزوں کا صرف تجربہ کرا دیا اور اعمال سے کام بنانے کا وعدہ کیا اور اعمال کو اختیار کرنے کا حکم کیا، اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر کھیتی کرنے کا حکم دیا ہوتا تو تمام ایمان والوں کو کھیتی کرنی پڑتی، دکان کھولنے کا حکم کیا ہوتا تو سب کو دکان کرنی پڑتی۔ ہاں، جائز اور حلال اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح کرنے کا حکم دیا اسی طرح، اور جس یقین کے ساتھ اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالی ہی کام بناتے ہیں، ان اسباب میں حکم پورا کرنے کی وجہ سے اور ان اسباب کے ذریعے جو بھی ملے گا صرف مقدر کا، چاہے ملے چاہے نہ ملے، کیونکہ ان سے کام بنانے کا اللہ کا وعدہ نہیں، لیکن اعمال کے اوپر جو وعدے کیے ہیں وہ تو 100% پورے ہوں گے، لیکن عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرنے کو بتایا اسی طرح اس یقین کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ اس عمل پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت یعنی جو کرنے کو کہا اس کو کرنا، اور اتباع یعنی جس طرح کرنے کو کہا اسی طرح، اس یقین کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے وہ سچ اور حق ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے، اس یقین کے ساتھ عمل کو پورا کرنا، اسی کا نام اسلام ہے کہ اتباع روح ہے اور اطاعت روح کی شکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تعلق یقین سے ہے اور اتباع کا تعلق جسم سے ہے۔ انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، تو ان حالات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اعمال نام کے امر کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب انسان کے دل میں جس چیز سے حالات کو دور کرنے کا یقین ہوگا یہ اس کو اختیار کرے گا، بس اسی بات سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر ایمان یعنی یقین رکھتا ہے یا دنیا میں پھیلی ہوئی چیزوں اور شکلوں پر جس کا انسان کو تجربہ ہے اس پر یقین رکھتا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا تو وہ اپنی ہر حاجت کے آنے پر اور ہر حالت کے مسئلے کے حل کے لیے چیزوں اور شکلوں کو اپناتا ہے، جس کی وجہ سے ذلت، تکلیف، پریشانی اور بیماری میں گھیرتا چلا جاتا ہے اور دن بدن یہ اللہ کی ذات سے اور اس کی قدرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے جو راستہ اپنایا ہے یہ انسانی تجربوں والے اسباب ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے۔
اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں والے اسباب ہے، وہ اعمال ہے جن پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان یعنی اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہوگا تو ہم حالات کے آنے پر ان کو دور کرنے کے لیے جو اعمال ملے ہیں اسی کو اختیار کریں گے کہ جس کے ذریعے ہماری ہر ضرورت پوری ہوں گی، اور اسی کے بارے میں قبر میں دوسرا سوال ہوگا کہ یہاں برزخ میں تمہاری ضرورتیں پورا ہونے کا کون سا طریقہ ہوگا؟ من دینوں کا جواب دے سکیں گے کہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کے اعمال جن پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، دنیا برزخ اور آخرت کی ہر ضرورت پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو جب دنیا میں اس کے وعدے پورے ہوئے تو یہاں بھلا کیسے پورے نہیں ہوں گے؟ پھر تیسرا سوال ہوگا کہ ایمان اور اعمال کو حاصل کرنے کی محنت تجھے کس نبی نے بتائی تھی؟ من نبیوں کا۔ تو جب دنیا میں اس طرح کے ایمان اور اعمال بنا کر لے گیا ہوگا تو جواب دیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی جائے گی جس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو قبر کے سوالات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔